بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. محترم علماء اکرام اور یہاں موجود حاضرین اور حاضرات، ایک طویل سیشن سے آپ گزرے ہیں اور ایک دوسرا سیشن آپ کے سامنے آیا ہے. بہت سارے موضوعات آپ کے سامنے آئے اور اس نشست کا جو موضوع ہے اس کی ٹاپک آپ کے سامنے ہے اور اس کا تعلق نفسیات سے ہے، انسانی سائیکالوجی سے ہے. اور عام طور پر اس طرح کے جو میرج سیمینارز ہوتے ہیں اس میں اس سبجیکٹ کو اومٹ کیا جاتا ہے یا اس کو اتنا زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، اس لیے کہ عام طور پر یہ اس میں باتیں جو آتی ہیں وہ پروفیشنلز کی ہوتی ہیں اور ماہرین نفسیات کی تحقیقات کو پیش کیا جاتا ہے. اس سے پہلے کہ میں شروع کروں، ایک بات کی وضاحت، جیسے اس سے پہلے حضرت مفتی صاحب نے جو شروع کے وقت ڈسکلیمر دیا تھا، تو وہ ڈسکلیمر پورے سیمینار کے لیے ہے کہ یہاں پر ہم کسی کے اچھائی ہونے یا برا ہونے کی طرف توجہ نہیں دلائیں گے، بلکہ نفسیاتی لحاظ سے فروق پر ہم روشنی ڈالیں گے. جو عناوین ہمارے ہوں گے، شروع میں کچھ تمہیدی باتیں ہوں گی، پھر مردوں اور عورتوں کے درمیان میں جو اللہ تعالیٰ نے فروق رکھے ہیں فطری لحاظ سے اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے گی. پھر اس کے بعد اس کا جاننا کیوں اہم ہے، اس کی اہمیت پر ہم کچھ کلام کریں گے، اور پھر اخیر میں کہ وہ فروق کیا ہے اور پھر ان فروق سے ہم کیسے نمٹ سکتے ہیں. یہ چیزیں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی. آدم اور حوا علیہم السلام، دی اوریجن آف مین کائنڈ، یا اللہ تعالیٰ نے جب انسانیت کا آغاز کیا تو انسانیت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہوا ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہم اور آپ کے لیے بہت ساری چیزوں کا حامل ہے کہ جب بنی آدم اور ان کے بعد، ان کی خلقت کے بعد، اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو انہی میں سے پیدا کیا. اب اس کی کیا حکمتیں ہیں اس میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن مخلوق جب پیدا ہوئی تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ بے مقصد نہیں تھی، بلکہ ایک بہت عظیم مقصد کے تحت اس انسان کی تخلیق ہوئی. اور ہماری اور آپ کی تخلیق بہت عظیم مقصد کے تحت ہے کہ ہم اور آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ایک آزمائش میں ہیں، اور یہ آزمائش ہر حالت کے لحاظ سے، مختلف حالات میں ہم آزمائش میں ہیں، اور یہ آزمائش میں ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ہم ترجیح دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو دوسری چیزوں کو ہم ترجیح دیتے ہیں، احکامات کو ترجیح دیتے ہیں، یا اس کے مخالف اللہ تعالیٰ کی معصیت کو ہم ترجیح دیتے ہیں. یہ فیصلہ کرے گا ہمارے فائنل آؤٹ کم کا. فائنل آؤٹ کم ظاہر ہے کہ ایک تو دار الآخرت ہے، لیکن دار الآخرت سے پہلے اسی دنیا کے اندر جو دو ہمارے لیے آؤٹ کمز ہیں، قرآن کریم نے جس کو بیان کیا ہے، ایک حیاتاً طیبہ ہے اور دوسرا معیشتاً ضنکا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتاً طیبہ. ایک طرف اللہ تعالیٰ نے خوشگوار پاکیزہ زندگی ہے جو خوشیوں سے بھری ہوئی ہے، اور دوسری طرف من اعرض عن ذکری فإن له معیشتاً ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. دوسری طرف معیشت ضنکا ہے، تنگ اور پریشان کن زندگی. ظاہر ہے کہ خوشگوار زندگی اور اسی طریقے سے تنگ
اور پریشان کن زندگی، اس کے جو باطنی اسباب ہیں یہ ہمارے سامنے آ چکے ہیں. اب اس کے علاوہ جو ہم ذکر کریں گے یہ ظاہری اسباب ہیں، لیکن اگر ظاہری اسباب پر ہم نے توجہ کی اور باطنی اسباب سے ہم بے خبر رہے تو یہ ظاہر ہے کہ ہم اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. اس لیے ہم نے پہلے باطنی اسباب کی طرف بھی توجہ دلائی. اللہ تعالیٰ نے یہ جو پوری کائنات بنائی ہے، اس کائنات کے اندر اگر ہم غور کریں تو پوری کائنات تغیر پذیر ہے، تبدیلی ہے، تبدیلی ہی تبدیلی ہے، اور فروق ہی فروق ہے. یکسانیت آپ کو بہت کم ملے گی، اور یہ ایسی چیز ہے کہ یہ فروق کے اندر ہی حسن ہے اس کا. فروق اور اختلاف، جتنا اختلاف ہے، جتنا فروق ہے، اس کے اندر ہی حسن ہے، اس کے اندر ہی خوبصورتی ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی عجیب وزڈم ہے جس کو ہم حکمت کہتے ہیں، کہ جس کی بنا پر بیوٹی رکھا ہے ان تمام ڈفرنس کے اندر. یہ اختلاف ہے لیکن اختلاف کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا دوش نہیں ہے، کسی قسم کا داغ نہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کے اندر بھی بڑا تفاوت ہے. انسانی لحاظ سے، انسانی خلقت کے اندر اگر ہم صرف مردوں کے اندر دیکھیں تو مردوں کے اندر بھی ہائٹ کے اندر فرق ہوتا ہے، ویٹ کے اندر فرق ہوتا ہے، مزاج کے اندر ٹیمپرمنٹ میں فرق ہوتا ہے، اسی طریقے سے رنگ میں فرق ہے، بہت لحاظ سے تخلیق کے اندر فرق ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں، یہ بے اختیاری ہے. تو اس بات کو ہمیں سامنے رکھنا ہے کہ اسی طریقے سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا ہے، فطری لحاظ سے دونوں میں فروق ہے. تو فطری لحاظ سے جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلقتاً ہمارے اندر آئی ہے تو اس میں ہماری کسی قسم کا اختیار نہیں ہے، کسی قسم کا دخل نہیں. اور اگر اس سلسلے میں اگر ہم کو دوشی قرار دیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ زیادتی ہوگی. مردوں عورتوں کے بارے میں جو انسانی لحاظ سے ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ انسانی لحاظ سے ماہیت جو ہے، نفس انسان ہونے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، یکساں. بشریت کے اندر، نفس بشریت میں اور انسانیت میں دونوں برابر ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے جوانب ہیں جو تعدد کے ساتھ ہم کہیں اور یقیناً ہم کہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ فروق ہیں. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، بہت سارے نصوص بھی ہیں جس کے اندر اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ دونوں ایک نہیں ہیں بلکہ مختلف ہیں. اب یہ فروق کیا ہے؟ اور یہ فروق کو ماننا ضروری ہے، اس لیے کہ جب حقیقت ہے اور اگر کوئی حقیقت کو نہ مانے تو نہ ماننے والے کو بہت بڑا نقصان ہوگا. اسی کو نقصان ہوگا، دوسروں کو نقصان نہیں ہوگا. کوئی حقیقت ہے، ابھی دن ہے، کوئی اگر انکار کرے ماننے سے ظاہر ہے نقصان اسی کا ہے، اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. آج ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو فیمنزم کہلاتا ہے، یعنی ایک تحریک ہے جن کو فیمنسٹ کہتے ہیں. وہ مردوں اور عورتوں کے مساوات کی طرف جاتے ہیں، برابری، ہر چیز میں برابری ہو. اور یہ ایک اتنا بڑا دھوکہ ہے، اتنا بڑا دھوکہ ہے، اور یہ سب لوگ جانتے ہیں. حالانکہ ماہرین نفسیات کی تحقیقات ہے، آج کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ سب جانتے ہوئے بھی اس چیز کو فروغ اور بڑھاوا دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا ہے خصوصی طور پر عورتوں کا. استحصال ہو رہا ہے نفسیاتی لحاظ سے، سٹریس لیولز کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے عورتوں کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے جس کو اعتراف نہیں کیا جا رہا. اور وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ان فروق کا لحاظ نہیں رکھتے. وہ دونوں کو یکساں کہتے کہ یہ دونوں یکساں ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ان فروق کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. اسی لیے ہم نے کہا کہ سب سے پہلی کڑی ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. مثال کے طور پر کہ بھئی ایک حیوان ہے، حیوان کے اندر قسم ہے انواع انعام کی. اس انعام کے اندر ایک گھوڑا ہے، ہارس جس کو ہم کہتے ہیں، اور ایک کیمل ہے، اونٹ ہے. اب یہ دونوں کے ظاہر ہے کہ ان درمیان میں فرق ہے، اور ان کے فروق کو ایک ادنا سے ادنا عقل والا آدمی بھی لحاظ میں رکھے گا. اب اس کے بعد سب سے پہلے گھوڑا ہے. اب گھوڑے کے اندر جو ہے بھاگنے کی خصوصیت ہے، دوڑنا، تیز دوڑنا، یہ اس کی خصوصیت ہے. اس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، فطری طور پر اس کے لیے رکھا گیا ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں، اونٹ کو بھی گھوڑے کی طرح تیز دوڑنا ہے،
اب ظاہر ہے کہ اگر اونٹ کو تیز دوڑایا جائے گا تو ناقابل برداشت نقصان ہوگا اس کو. ممکن ہے کہ بھاگ سکے, ممکن ہے کہ نہ بھاگ سکے, اور اگر بھاگے گا بھی تو بہت زیادہ نقصان اٹھائے گا. اسی طریقے سے اونٹ کی ایک خصوصیت ہے کہ اس کو ریگستان کا شپ آف دا ڈیزرٹ کہا گیا. ریگستان کے اندر لمبا سفر کہ وہ اونٹ کے لیے ہے. لیکن اگر گھوڑے پر اس کا مکلف, گھوڑے کو اس کا مکلف بنا دیا جائے, ظاہر ہے وہ اس کا تحمل اور تاب نہیں لا سکے گا. اور یہی چیز فیمنزم کے اندر ہو رہی, یہی چیز فیمنزم کے اندر ہو رہی ہے کہ اطباء اور ماہرین نفسیات, سائیکالوجسٹ کی تحقیق ہے کہ جو ورک پلیس کے اندر لیڈیز اور وومن جو داخل ہوئی ہیں اور جو آئی ہیں, اس کی وجہ سے وہ مردوں کے کام کر رہی ہیں, اور مردوں کے کام بہت حد تک وہ صحیح طور سے انجام بھی دے رہی ہیں. لیکن انجام دینے کے بعد جو ناقابل برداشت نقصان ہو رہا ہے ان کا, وہ ایسی چیز ہے کہ وہ چیز سامنے ہے اور سٹیٹسٹکس میں بھی آ رہی ہے, لیکن اس کا کوئی لحاظ نہیں کر رہے کہ ایک کام ایک مرد کرتا ہے اور وہی کام ایک عورت کرتی ہے. لیکن چونکہ وہ اس کی فطرت کے خلاف ہے تو جو سٹریس مرد کو ہوتا ہے اس سے 3 times 4 times مور سٹریس جو ہے وہ لیڈی کو ہو رہا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ویسٹ میں دیکھیں تو سب سے زیادہ جو ذہنی امراض میں مبتلا ہیں عورتوں کی, اس کے اندر جو سٹیٹسٹکس بہت ہائی, ذہنی لحاظ سے جو ڈپریشن میں پڑ جاتی ہیں, نیگیٹو ایموشنز کے اندر, یہ اس کی جو ہے جو سٹیٹسٹکس بڑی ہے اس کی صرف اور صرف جو بنیاد ہے وہ فیمنزم ہے. یہ گویا کہ استحصال ہو رہا ہے اور یہ ہر ایک کو معلوم ہے, لیکن بہرحال وہ ایک ان کی چال ہے جس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. اس کو ایکوالٹی کو ڈیفائن کرنا ہے کہ دو, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی گھوڑا اور اونٹ یہ دونوں برابر ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں ایک کام کریں گے. یہ ایک کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے, فطری طور پر اس کو ایک کام کے لیے اللہ نے بنایا. اسی طریقے سے مرد اور عورت دونوں یکساں ہیں یکسانیت کے اندر, کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے اندر, کہ بھائی تکلیف کے اندر, مکلف ہونے کے اندر دونوں یکساں ہیں اللہ تعالیٰ سے, کہ بندے ہونے کے اندر اس حیثیت سے دونوں یکساں ہیں. لیکن دونوں کے اپنے اہم رولز ہیں جو سوسائٹی کے اندر ان کو پلے کرنا ہے, ان کی فطرت کے لحاظ سے وہ رولز ان کے بنائے گئے. اب ہم جب ایک بات پر آتے ہیں جو ابھی تک خلاصہ ہوا ہمارے سامنے کہ مرد اور عورت بشریت کے لحاظ سے یکساں ہیں, اس کے بعد مختلف جوانب سے متعدد جوانب سے ان میں فروق ہے. اس کا ہمیں اعتراف کیا, ہم نے اعتراف کر لیا. لیکن اب عجیب بات یہ ہے کہ آئرنی کس چیز کو کہتے ہیں؟ سچویشنل آئرنی ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں نتیجہ خلاف توقع, ایک نتیجہ ظاہری لحاظ سے عقل اس کو تسلیم کرتی ہے جو ہونا چاہیے تو وہ نہیں ہو, بلکہ اس کے خلاف نتیجہ بالکل برعکس نکلے, اس کو آئرنی کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک پولیس اسٹیشن میں چوری کا ہو جانا, پولیس اسٹیشن میں چوری ہو گئی. اب پولیس اسٹیشن تو چوری کے چور کو پکڑنے کے لیے ہے اور چوروں کو روکنے کے لیے ہے, اور وہیں پر چوری ہو گئی. ایک فائر اسٹیشن میں آگ لگ گئی. اب فائر اسٹیشن تو پورے جو ہے علاقے کی آگ کو بجھانے کے لیے, وہ پورا سامان ان کے پاس موجود ہے اور وہیں پہ آگ لگ گئی. یہ جو نتیجہ جو ہے وہ خلاف توقع, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ خلاف توقع جو ہے یہ بالکل اسی طرح مرد اور عورتوں میں اتنے زیادہ فروق ہیں کہ سائیکالوجسٹ کا کہنا ہے کہ یہ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ دونوں الگ ہونے چاہیے, دونوں میں بعد ہونا چاہیے, یہ ساتھ ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب حیرت انگیز بات ہے کہ یہ فطری طور پر یہ دونوں ایسے ایک ہو جاتے ہیں, اور دونوں کی ایک ہونا اتنا ناگزیر ہو گیا ہے کہ فطری طور پر اس کے علاوہ تسکین نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے آپس میں تسکین کا جو سامان ہے وہ دونوں کے ایک ہونے میں رکھا ہے, تو ان کے اتنے فروق کے باوجود بھی یہ دونوں کا گزارا ایک دوسرے کے علاوہ بغیر ایک دوسرے کے نہیں ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا آئرنی ہے, سب سے بڑے حیرت انگیز بات ہے اور خلاف توقع نتیجہ ہے. اور یہی چیز ہمیں لا آف اٹریکشن پر لے کر آتی ہیں کہ لا آف اٹریکشن ہم دیکھیں کہ قاعدہ ہے کہ جس میں اپوزٹس اٹریکٹ, جو ازداد ہوتی ہیں, ایک ساتھ کی چیز ہیں, ایک جیسی چیزیں, وہ کبھی بھی آپس میں کشش نہیں ہوتی ہیں, ان کے اندر پرکشش نہیں ہوتی. جب آپس میں فروق ہوتے ہیں تو ان فروق کا تقاضا یہ ہے
کہ جب فرق ہوں گی اور اپوزٹس ہوں گی, درمیان میں الگ ہوگی, تفاوت ہوگا, تب وہ دونوں ایک دوسرے کے اندر اٹریکٹ ہوگی. اور یہی لا ہے کہ مردوں عورتوں میں جو ہے بہت سارے فروق ہیں, اور ان فروق کے باوجود وہ اٹریکشن ہو رہا ہے. تو یہی لا آف اٹریکشن قاعدہ جو ہے یہاں پر کام کر رہا ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ مردوں اور عورتوں کے فروق کی جو بات ہم کر رہے ہیں, تو یہ ہمیں کیوں کرنا ہے؟ یہ جو سیشن ہو رہا ہے اس کی کیا ضرورت ہے, اس کی کیا اہمیت ہے کہ مردوں عورتوں کے درمیان میں بہت سارے فروق ہوں گے, تو ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے بات کرنے کی یا اس سے سیکھنے کی؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے جو لا علمی ہے اور اس سے بے خبری ہے وہ بہت بڑے نقصانات کا باعث بن رہی ہے. مردوں عورتوں کی نفسیات کا نہ پہچاننا, ان کو صحیح طور پر انڈرسٹینڈنگ نہ کرنا, یہ ایک بہت بڑے نقصان کا. فیملیز تباہ ہو رہی ہیں اور برباد ہو رہی ہیں چھوٹی چھوٹی وجوہات کی وجہ سے, صرف اس وجہ سے کہ آپس میں ڈفرینسز کی نالج نہیں. یہ بات نہیں بتائی جا رہی ہے لوگوں کے اندر, کپلز کے اندر, کہ تم دونوں ڈفرینٹ ہو. مرد کو نہیں بتائی جا رہی ہے کہ عورت تم سے الگ ہے, ڈفرینٹ ہے, اور عورت کو نہیں بتائی جا رہی ہے کہ مرد جو ہے وہ تم سے ڈفرینٹ ہے, الگ ہے. تمہارے اندر فطری لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے. اس فرق کا لحاظ رکھنا تمہارے لیے ضروری ہے جب آپ آپس میں ریلیشن قائم کریں. انڈرسٹینڈنگ اینڈ ریئلائزیشن, اس لیے کہ جب کسی چیز کی معرفت ہوگی, کہ معرفت ہوگی اس کے بعد ہی اس کی سمجھ. آپس میں افہام و تفہیم ہے, مفاہمت ہے, تو یہ مفاہمت اور افہام تفہیم, یہ انڈرسٹینڈنگ اس کے معرفت کے بعد ہے. کہ جب معرفت ہے ہم جانیں گے کہ کیا فروق ہیں, کیا تفاوت ہیں. وہ تفاوت آپ کے سامنے ابھی آئیں گے, تو کیا تفاوت ہے وہ تفاوت ہمارے سامنے آئیں گے, تو اس سے انڈرسٹینڈنگ ہوگا, ہم سمجھیں گے, اور اس سمجھنے کے بعد اس پر ریئلائزیشن ہوگا. یہ انڈرسٹینڈنگ اور ریئلائزیشن کو سمجھنے کے لیے ایک حصی لحاظ سے ہم ایکس رے دیکھیں. ایکس رے ہے, ہم سکین کرتے ہیں, کسی جگہ درد ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں ایکس رے کر لو, تو ایکس رے میں وہ چیز پوری سامنے آتی ہے کہ یہاں پر خامی کہاں ہے. اب ہم نے جو ریلیشن ابھی تک قائم کیا تھا یا ابھی قائم کرنے جا رہے ہیں, ابھی ہمارے لحاظ سے ہم نے کیا کام ہمیں کرنے تھے اور ہم نے نہیں کیے, کیا چیزیں نہیں کرنی تھی ہم نے کر لی. تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی اور اس کو ریئلائزیشن اور انڈرسٹینڈنگ کہا جائے گا. اور جب انڈرسٹینڈنگ اور ریئلائزیشن ہوگا, اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ ٹالرنس کا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں رواداری ہے, برداشت ہے. کہ جب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ چیز ہمارے پارٹنر کی طرف سے جو آ رہی ہے, چاہے عمل کے لحاظ سے ہو یا قول کے لحاظ سے ہو, اور اس عمل اور قول کے لحاظ سے ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس کی فطری وجہ سے ہے. ایک وجہ ہے جو فطری طور پر اللہ نے اسے بنایا ہے, جس کے نتیجے میں یہ چیز آ رہی ہے, تو ابھی ہمارے اس کے اوپر برداشت ہوگی. اب اس کے اندر ہم اس کے اوپر کوئی الگ چیز یا الگ ہمارے اندر ذہن میں کوئی برے خیالات نہیں آئیں گے. ابھی اس سے پہلے آیا آپ کے سامنے اجتنبوا کثیرا من الظن, عام طور پر جو ظن اور ازمپشنز جس کو ہم کہتے ہیں, جس کی وجہ سے جو مسائل آتے ہیں, تو وہ ہم ازمپشنز اور فالس ازمپشنز نہیں کریں گے. کب؟ جبکہ ہمارے کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی, تو اس وجہ سے جو ہمارا بار آف ٹالرنس ہے, رواداری کا بار ہے, وہ بڑھ جائے گا. اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے سکسیسفل اینڈ افیکٹو کمیونیکیشن. ہاں, کہ بھائی سکسیس کمیونیکیشن کس چیز کو کہتے ہیں؟ دو چیز کا آپس میں رابطے کو, تعلق کو, بنیادی طور پر یعنی آسان زبان میں کمیونیکیٹ کرنا, کسی چیز کا ایک میسج آپ جو ہے دوسرے تک پہنچانا, تو وہ میسج ایک سے بی تک پہنچ جائے, یہ کمیونیکیشن ہے. اب ایک سے بی تک جو میسج پہنچے گا تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں, ایسے ہی نہیں آپ نے کچھ کہہ دیا وہ پہنچ گیا, ایسا نہیں ہے. کمیونیکیشن کے لیے سب سے اہم اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ دونوں کا کنیکٹڈ ہونا امپورٹنٹ ہے. آج آپ نے رانگ نمبر ڈائل کر دیا تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں لگے گا. آپ چاہتے ہو کسی ایک سے بات کرنا, عبداللہ سے بات کرنا چاہتے ہو, لیکن آپ نے خالد کا نمبر ڈائل کیا ہے, تو عبداللہ تک وہ فون کنیکٹ نہیں ہوگا, اس لیے کہ رانگ نمبر ہے, وہ کنیکشن سے ہی نہیں ہوا. کنیکشن از نیسسری فار کمیونیکیشن. اب کنیکشن کیسے ہوگا؟ کنیکشن کہتے ہیں کہ کنیکشن ول اونلی ہیپن آفٹر انڈرسٹینڈنگ. جب انڈرسٹینڈنگ ہوگی, آپ جانو گے کہ وہ کون چیز ہے, کیا ہے, اس انڈرسٹینڈنگ کے بعد وہ کنیکشن آئے گا. اس کی بہت اہم مثال ہے, صحیح مثال ہے. آپ سمجھے کہ ریڈیو جو سنتے ہیں ریڈیو اسٹیشن میں, اس کی فریکوینسیز ہوتی ہے. اب 87.5 ہے. اب 87.5 فریکوینسی پہ جب آپ وہاں جاؤ گے تو اس پر جو چیزیں نشر ہو رہی ہیں وہ چیزیں آپ کے سامنے آئی. لیکن اگر آپ
87 پہ آئے، یہ 88 پہ گئے تو وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. فریکوینسیز اگر میچ نہیں ہو رہی ہیں تو نو کمیونیکیشن کین ٹیک پلیس. کمیونیکیشن کے لیے فریکوینسیز کا میچ کرنا ضروری ہے، اور یہ فریکوینسیز اس وقت میچ ہوگی جب آپ ایک دوسرے کے فروق کو سمجھیں گے. فطری طور پر جو فرق ہیں اس کو اگر آپ نے اپنے لحاظ میں رکھا تو کمیونیکیشن ہو سکے گا، ورنہ کمیونیکیشن انسکسیسفل رہے گا. کمیونیکیشن ول بی اونلی بی سکسیسفل اینڈ افیکٹو وین دیر از کنیکشن بٹوین دیم. اور ایک عجیب چیز ہے جو سائیکالوجسٹ نے لکھا ہے کہ کمیونیکیشن ایک عام کمیونیکیشن ہے اور ایک کپلز کے درمیان میں، میاں بیوی کے درمیان میں کمیونیکیشن ہے. دونوں میں ایک بنیادی طور پر فرق یہ ہے کہ there can be no communication between couples. کپلز کے درمیان میں کوئی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتا سوائے یہ کہ دونوں کے درمیان میں محبت ہو، لو. If there is no love then there is no communication. بنیادی طور پر تو اس لیے کب کمیونیکیٹ کرنا؟ when there is love between you. اگر لو کے ساتھ آپ نے کمیونیکیٹ کیا ہے تو وہ کمیونیکیشن آپ کا افیکٹو رہے گا، آپ کا کمیونیکیشن جو ہے وہ پائیدار رہے گا اور وہ کمیونیکیشن سکسیسفل رہے گا. اسی طریقے سے یہ فروق کے جاننا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ ہم اوائڈنس آف ایرونیس assumptions اینڈ لیبلنگ. بہت ساری مرتبہ کوئی چیز ہم سنتے ہیں یا کوئی عمل ہمارے پارٹنر کا ہم دیکھتے ہیں اور اس پر ہم ایک لیبل لگاتے ہیں، اور وہ اپنی نفسیات کے لحاظ سے وہ لیبل ہوتا ہے، اور وہ اس کی وجہ سے ہم نقصان میں آتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں. اس پریشانی کی وجہ سے پھر ریلیشن شپ کے اندر درار پڑتی ہے. اور یہ چیز ہم اس کو چونکہ آگے فروق جب آئیں گے تو یہ مزید آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا انشاءاللہ. ابھی نیچر آف ڈفرینسز، مردوں اور عورتوں کے درمیان ہم نے فروق کی بات کی، تو اس فروق کی کیا نوعیت ہے؟ فروق کی نوعیت کیا ہے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسپرچول اینڈ لاجیکل. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان عقل کا تو فرق نہیں ہے. اس سے پہلے مفتی اشفاق صاحب نے اس پر روشنی ڈالی تھی کہ عقل چونکہ مدار التکلیف ہے، اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو پابند بنایا ہے، مکلف بنایا ہے. تو جب مردوں اور عورتوں کو یکساں طور پر مکلف بنایا ہے تو یہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ دونوں میں عقل کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں. اس لیے کہ اگر فرق ہوتا تو یقیناً تکلیف میں فرق ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کا واضح اعلان ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. دونوں عقل میں یکساں ہیں، برابر. اسی طریقے سے اسپرچوالٹی میں اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے میں، عبادات کے اندر اللہ تعالیٰ کی بندی ہونے میں، اور اللہ تعالیٰ سے جو انعامات ہیں وہ حاصل کرنے میں، قرب کے جو ہے مراحل وہ طے کرنے میں، اس میں مرد اور عورت یکساں ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثی. بہت ساری جگہ آپ کو مثالیں ملیں گی، مرد اور عورت دونوں اگر اچھائی کریں گے اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرب ہوگا اور انعامات کا ترتب ہوگا. اس میں مرد اور عورتوں کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں. ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہے، وہاں پر مرد اور عورتوں کا کوئی فرق نہیں. سب سے زیادہ اتقا عورت ہو سکتی ہے، سب سے زیادہ اتقا مرد ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں. لہذا اسپرچوالٹی میں کوئی فرق نہیں، عقل کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں. تو فرق کس چیز میں ہے؟ بایولوجیکل اینڈ سائیکولوجیکل. یہ دو لحاظ سے بے انتہا فروق ہیں مردوں اور عورتوں کے درمیان میں. بایولوجی کیا چیز ہے؟ بایولوجی اس کا ترجمہ حیاتیات آتا ہے. یہ ایک مستقل موضوع ہے، سائنس کا ایک سبجیکٹ ہے. اس کو آسان الفاظ میں ہم سمجھیں، ایک آسان اس کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی بھی ذی روح، کوئی بھی جاندار، اس جاندار کے اندر، اس کے باطن میں جو حیاتی نظام کار فرما ہے، جو نظام اس کے انٹرنل میں، اس کے باطن میں جو نظام کار فرما ہے وہ حیاتیات کے اندر آتا ہے، وہ بایولوجی کے اندر آتا ہے. جو ظاہر کا نظام ہے وہ نہیں، جو باطن کا نظام ہے، ہمارے جسم میں باطن کا جو نظام ہے وہ بایولوجی کے اندر آتا ہے. تو یہ بایولوجی کا ڈومین ہے. بایولوجی کے لحاظ سے فروق ہیں. سائیکولوجیکل اس کا تعلق نفسیات ہے، اور یہاں پر ماہرین نفسیات کہتے ہیں بایولوجسٹ کو، سائیکولوجسٹ کو، بایولوجسٹ کو جو ہے وہ ماہرین حیاتیات کہتے ہیں.
टेस्टोस्टेरोन वर्सेस एस्ट्रोजन. अभी अजीब बात है कि अल्लाह की अजीब कुदरतों में से है कि इंसान में जो ये दो फ़र्क हो रहे हैं मर्दों और औरतों का, तो इन दो फ़ुरूक में जो वजह है, बुनियादी तौर पर वजह है, वो ये मादा टेस्टोस्टेरोन है. कि जब एक बच्चे का उलूक ठहरता है माँ के रहम में, तो उसकी शुरुआत होती है वो एक औरत की तरह होती है, यानी लड़की होती है वो. उसके बाद अगर अल्लाह ताला की मशीयत होती है, अल्लाह का इरादा होता है कि उसको मर्द बनाना है, उसको लड़का करना है, तो अल्लाह ताला उसमें एक उज़्व पैदा करते हैं जो ये टेस्टोस्टेरोन के मादे को निकालता है और रिलीज करता है. और जब से वो आता है और टेस्टोस्टेरोन का मादा रिलीज होने लगता है, उसके बाद से वो मर्दानगी के जो खसाइस हैं, जो सिफात हैं, वो उसके अंदर पैदा होने लगते हैं. जो चीज़ें मर्द होने के लिए ज़रूरी है वो उसके अंदर फ़र्क आने लगते हैं. यानी ये अजीब चीज़ है कि ये एक मादा है जो तमाम फ़ुरूक को पैदा करता है, और एक तरफ जो जिस तरह टेस्टोस्टेरोन है उसी तरीके से जो फीमेल हार्मोन है वो एस्ट्रोजन है. फीमेल्स के जितने भी काम होते हैं, जो उनकी खुसूसियात हैं, उनके खसाइस हैं, वो एस्ट्रोजन के ज़रिए से होते हैं. बिहेवियर्स एंड रिएक्शंस. अब ये टेस्टोस्टेरोन जो आया है जिसकी वजह से मर्दानगी सिफात और उसके खसाइस पैदा हुए हैं, उसके लिहाज से वही वजह बनते हैं आगे चल के जो बिहेवियर्स हैं, जो उनका किरदार है, सुलूक है, वज़ाक़ता है, तर्ज अमल है, ये तमाम में जो फ़ुरूक आते हैं वो उस टेस्टोस्टेरोन की वजूहात की वजह से, और टेस्टोस्टेरोन की मौजूदगी की वजह से. बिहेवियर्स एंड रिएक्शंस दोनों में क्या फ़र्क है? अब अमूमी तौर पर हम देखें, तमाम फ़ुरूक को हमको यहाँ जिक्र नहीं करना है, बस कुछ इशारात हम करेंगे. देखें, मिजाजी लिहाज से ज़्यादा अग्रेसिव मैन है, अग्रेशन ज़्यादा मर्दों के अंदर होता है बनिस्बत औरतों के. उसका एक बहुत वाज़ेह एविडेंस ये है कि 9 out of 10 people in prison are males. स्टैटिस्टिक्स आप देख लें कि जेलों में जितने लोग हैं उसमें से हर 10 में से 9 जो है वो मर्द है और 1 जो है वो औरत है. तो ये मिजाज का फ़र्क वाज़ेह हुआ है कि ज़्यादा अग्रेशन, जो ज़्यादा क्राइम वगैरह होते हैं वो मर्दों से होते हैं, इसलिए कि उनके मिजाज में अग्रेशन डाला गया. ये यानी कोई मैं माइनस पॉइंट और प्लस पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं खाली फ़र्क यानी साइकोलॉजिकली जो फ़र्क है उसको वाज़े कर रहा हूँ. इसी तरीके से औरतों के अंदर जीनत और ज़ेब ज़ीनत की जो है वो हुब डाला गया है, उसकी तरफ उसका मैलान जो है वो ज़्यादा है, उसका मिजाज उसके जो है अतराफ में, माहौल में ढलता है. अब आप देखेंगे कि इसकी वजह से जो जीनत के आलात हैं उसके अंदर उनकी गहरी नज़र है. अब मुख्तलिफ लिहाज से जो सोप्स हैं, शैम्पूज़ हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, ज़ाहिर है उसके अंदर उनका मिजाज बहुत ज़्यादा है. इसी तरीके से जो है वो चीज़ें, मसलन कोई सफ़र है, अब सफ़र में जाना है, पैकिंग है, ज़ाहिर है मर्द की पैकिंग बहुत मुख्तसर है और औरत की पैकिंग बड़ी तफसीली होती है. इसके अलावा शॉपिंग है तो बहुत अहम मौजू है. शॉपिंग मर्दों के लिए बहुत आसान है लेकिन औरतों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, तफसीली बहुत है. तो ये सिर्फ जो है उनका एक मिजाज है जो ज़ेब ज़ीनत की तरफ है, उन मटीरियलिस्टिक आइडियोलॉजी है, उनकी जो साइकोलॉजी है, उसकी वजह से ये फ़ुरूक आप देखोगे. इसके अलावा भी बहुत सारे इसके मज़ाहिर हैं, वो उन तमाम मज़ाहिर का इहाता हम नहीं कर रहे, लेकिन ये खाली आपको समझाने के लिए. इसी तरीके से ये चीज़ें हमारे सामने आई. आगे जब हमारे ऊपर एहसासात आते हैं, तो कुछ एहसासात पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं. अगर खुशी है तो खुश होता है इंसान, तो ये पॉजिटिव फीलिंग है. उसके ऊपर, खुशी के ऊपर कुछ रिएक्शन होता है इंसान का. इसी तरीके से नेगेटिव फीलिंग्स आते हैं, गुस्सा है, इसी तरीके से हर्ट हो गए, तो वो हर्ट होने की वजह से और गुस्से होने की वजह से जो नेगेटिव फीलिंग्स है, नेगेटिव इमोशंस है, उसको कैसे हैंडल करते हैं, उस पर कैसे रद्द अमल होता है, उसके अंदर भी मर्दों और औरतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. अब अक्सर जो साइकोलॉजिस्ट की तहकीक है वो कहते हैं कि भाई एक सिचुएशन हम देखें कि जिसमें मर्द है जो परेशान है,
بے چین ہے, کسی بڑے ایشو میں ہے, سیریس پرابلم کے اندر ہے. اب وہ اس پرابلم کو کیسے سالو کرے گا, اور اس وقت میں اس کی کیا نفسیات ہیں, اس وقت اس کا کیا رد عمل ہوگا, کیا ریاکشن ہوگا, کیا رسپانس ہوگا. کہتے ہیں مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ کوائٹ اور سائلنس پسند کرتے ہیں, ہاں کہ بھئی وہ ان کو اکیلا چھوڑ دیا جائے, وہ ایک پریشانی میں ہے, تکلیف میں ہے, وہ ابھی اس لیے یعنی اس طور پر تیار نہیں ہوا کہ اب وہ شیئر کرے. جب وہ شیئر کرنے پر تیار ہوگا وہ شیئر کرتا ہے, لیکن اس کے لیے ابھی کمفرٹ حاصل کرنا اس چیز میں ہے کہ وہ تھوڑا الگ تھلگ رہے. اور وہ الگ تھلگ رہنا اس لیے ہے, اور اس میں بھی یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے پرابلم سے بچانا چاہتا ہے. اس میں یہ ہے کہ بھائی مردوں کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم اپنے پرابلمز خود سالو کریں, تو اپنا پرابلمز خود سالو کرنے کے لیے وہ اس پرابلم سے, اس نیگیٹیوٹی سے اپنی وائف کو, اپنے پارٹنر کو بچانا چاہتا ہے, جس وجہ سے وہ اپنے اندر ایک گویا کہ اپنے کیو کے اندر جاتا ہے. اور یہ یعنی سائیکولوجیکلی جنرلی ہوتا ہے, ضروری نہیں کہ ہر مرد کے ساتھ یہ بات ہو, لیکن جنرلی اکثریت جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے. اب یہ ایموشنز کو حل کرنے کے لیے اس کا یہ رویہ ہے. اس کے برخلاف اگر ہم دیکھیں, عورتوں کے اندر جب سٹریس آتا ہے اور سٹریس کے اوپر وہ پریشان ہوتی ہیں اور نیگیٹو ایموشنز, اینگر وغیرہ یہ سب چیزیں آتی ہیں, تو اس میں ان کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے انٹریکٹ کرتی ہیں. اس سے انٹریکٹ کریں گی, کبھی اس سے, کبھی پڑوسی سے, کبھی, یعنی یہ انٹریکشن اس کا جو ہے وہ کمفرٹ لاتا ہے, اس کو وہ کمفرٹ کا باعث بنتا ہے. اور یہاں تک کہ فطری لحاظ سے وہ انٹریکشن کرنا اس کے لیے ضروری, سائیکولوجیکلی اس کے لیے ضروری ہے. فطری طور پر وہ شیئر کرنا, لوگوں سے بات کرنا, اس کے بارے میں, اپنی فیلنگز کے بارے میں بتانا, کچھ نہ کچھ تذکرہ ہونا, ایکسپریشن ہونا, یہ چیزیں اس کے لیے ضروری ہے اس نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کے لیے. اور اس کے لیے عجیب بات ہے کہ یہ سٹریس لیولز کو نیچے کرتا ہے, یعنی سٹریس لیولز کو ریڈیوس کرتا ہے یہ رد عمل. اب دونوں کا آپ دیکھیں کہ ایک ہی نیگیٹو ایموشن آیا ہے, لیکن دونوں ایموشنز کا جو رد عمل ہے دونوں کا الگ ہے. اب یہ ہمارے سامنے آ گئے. اب پرابلم کہاں آتا ہے, اسے دونوں کو آپ یاد رکھیں, دونوں کو نہیں معلوم ہے کہ نیگیٹو ایموشنز میں یہ کیا رد عمل کرتا ہے اور یہ کیا رد عمل کرتی ہے. دونوں کے ریاکشنز کے بارے میں, دونوں کے فروق کے بارے میں دونوں کو ایڈوکیٹ نہیں کیا گیا جیسے عام طور پر ہوتا ہے. اب یہ ہوا کہ یہاں پر عورت باتیں کر رہی ہے, عورت باتیں کر رہی ہے, اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ جب نیگیٹو ایموشنز ہے تو وہ نیگیٹو ایموشنز بتائے گی. وہ نیگیٹو ایموشنز کا اظہار جب وہ کرتی ہے تو مرد اس کو شکایت سمجھتا ہے. مرد کے لیے وہ نیگیٹیوٹی کا باعث بن رہا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی مردانگی پر سوال ہو رہا ہے, یا یہ اس کے لیے ایک کامیاب ہسبینڈ ہونے سے مانے, یہ تو کبھی خوشی نہیں ہو رہی ہے, اس طرح کی باتیں کر رہی ہے. حالانکہ اس کے لیے وہ ہیلنگ ہے. عورت کے لیے سائیکولوجیکلی وہ ضروری ہے کہ وہ ان بات کا تذکرہ کرے, اور ان بات کا تذکرہ کرتے کرتے وہ پازیٹیوٹی کی طرف آئے گی. اب وہ پازیٹیوٹی کی طرف آنے کے لیے اس کا ایک سائیکولوجیکل پروسیجر ہے. اب وہ پروسیجر فالو ہو رہا ہے, لیکن یہاں چونکہ وہ عورت کی نفسیات سے واقف نہیں ہے, وہ اس کے اوپر جو ہے نیگیٹو ریزلٹس دیتا ہے. اور ایسا ہو جاتا ہے کہ کئی مرتبہ رشتہ اس چیز کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے. اب یہ چھوٹی سی بات ہے جو سمجھنا ہے کہ بھئی یہ تو اس کا ایک پروسیجر ہے, ایک سٹریس لیولز ہے جو سٹریس لیولز کو کم کرنے کے لیے اپنی بات کر رہی ہے. اب اس کے لیے مرد کے لیے کہ اچھی طریقے سے اس کو لسن کرنا, اس کو سننا, اور اگر کہیں ہو سکے زیادہ بات نہیں کرنا, اگر کہیں ہو سکے تو اس کے لیے جو ہے کچھ سجیشنز دینا, بس یہی اس کا کام ہے. وہ خود بخود جو ہے وہ اس کی سائیکل جو ہے وہ پازیٹیوٹی کی طرف آئے گی. لیکن یہاں پر وہ نیگیٹو افیکٹ لے رہا ہے. اچھا دوسری طرف آپ دیکھیں, جب مرد پر یہ حالت آئی اور وہ اپنے کیو کے اندر گیا یا اپنے لحاظ سے تھوڑا سا جو ہے الگ تھلگ ہو گیا, تو اب عورت کے لیے جو ہے وہ ایک تشویشناک بات ہو جاتی ہے. حالانکہ صحیح تو یہ تھا کہ بھائی تھوڑی دیر کے لیے اس کو تھوڑا سا ایک الون ٹائم دے دیا جائے کہ بھائی ٹھیک ہے, وہ کچھ جو ہے وہ جب وہ تیار ہو جائے گا تو وہ خود آپ سے شیئر کرے گا. لیکن یہ چیز نہیں ہوتی. اب وہ اس کو پیسٹرنگ ہوتی ہے کہ بھائی یہ بتاؤ کیا بات ہے, کیوں یہ بات ہے, کیوں یہ ہوا. اب اس میں ظاہر ہے کہ معاملہ بڑھتا ہے اور رخ کہیں اور چلے جاتا.
اب یہ نیگیٹیوٹی، اچھا یہ کیوں ہوا؟ عورت جو ہے وہ کیوں چاہتی ہے کہ یہ بات کرے؟ عورت اس لیے چاہتی ہے کہ وہ بات کرے کہ یہ اپنے آپ پر اس کو قیاس کر رہی ہے. آپ اور ہم اور آپ واقف ہوں گے کہ جب عورت ناراض ہوتی ہے تو ناراضگی کا اظہار اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ روٹھ جاتی ہے، اس کا منہ پھلا کے الگ ہو جاتی ہے، اور گویا کہ کلام تکلم بند ہو جاتا ہے، دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی. اور یہ چیز جو ہے وہ سائیکولوجیکلی اس لحاظ سے کر رہی ہوتی ہے کہ میں اپنے شوہر کو پنش کر رہی ہوں. ایک اس کی طرف سے ایک پنشمنٹ کے طور پر ہوتا ہے کہ نہیں بات نہیں کروں گی، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ بعض مرتبہ اس کو شوہر کو منانا پڑتا ہے، اور وہ منانے کے بعد پھر وہ چیز قابو میں آتی ہے. تو یہ اس کا یعنی رویہ، الگ ہونے کا رویہ ایز اے پنشمنٹ ہے. اب یہی رویہ مرد کا جب وہ ہوتا ہے تو وہ سمجھتی ہے ایز اے پنشمنٹ، یعنی اس کے دل میں میرے لیے فیلنگز نہیں ہے، اس کے دل میں جو ہے میرے لیے محبت نہیں ہے، یا یہ مجھے اگنور کر رہا ہے. یہ اگنورنگ کا جو ہے، اب یہ جو اس سے پہلے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ جو ہم اپنے پارٹنرز کے اعمال اور افعال پر کچھ لیبلز لگاتے ہیں ناواقفیت کی وجہ سے، ان کی چونکہ سائیکالوجی ہمیں معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے ہم وہ اس کے اوپر جو لیبلز لگاتے ہیں انکریکٹ لیبلز ہیں، جس کی وجہ سے معاملہ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. اب یہاں پر بیسکلی اس کا سٹریس تھا، اس سٹریس لیولز کو کم کرنے کے لیے وہ تھوڑا سا الگ رہا. اب اس کے اوپر اس نے جو ہے وہ لیبل لگا دیا کہ he doesn't love me, he doesn't have any affection for me. اب اس کی وجہ سے نقصان ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قیاس کیا اپنی نفسیات پر، عورت نے قیاس کیا اپنی نفسیات پر، اور اس کے لحاظ سے سامنے والے سے یعنی مرد سے اس نے رویہ اختیار کیا. یہاں مرد جو ہے یہاں پر آیا ہے تو وہ قیاس کر رہا ہے اپنی نفسیات پر. وہ عورت پریشان ہے یا عورت نے بے رخی اختیار کی ہے، وہ اس کو پنش کرنے کے لیے الگ ہو گئی. اب شوہر آ کے پوچھتا ہے کہ بھائی کیا بات ہے؟ کوئی بات ہے؟ نہیں کوئی بات نہیں. اب وہ ایک بار پوچھتا ہے پھر الگ ہو جاتا ہے. اب وہ چاہتی ہے کہ بھائی یہ بار بار پوچھے اور اس سے نکالے کہ بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے، آج کوئی تکلیف ہوئی، آج کوئی پریشانی ہوئی، کسی نے کچھ کہہ دیا، والدہ نے کچھ کہا. لیکن وہ ایک بار کہتا ہے الگ ہو جاتا ہے. اب وہ جیسے الگ ہوتا ہے پھر دیکھیں اس کے دل میں کوئی فیلنگز نہیں ہے. اب مرد نے جو رویہ اختیار کیا وہ اپنے مینول کے حساب سے اور اپنی وائرنگ کے حساب سے کیا کہ میں جو ہے پریشانی میں ہوتا ہوں، الگ رہنا پسند کرتا ہوں. بھائی ایک بار پوچھ لیا الگ رہنا ٹھیک ہے، میں اپنا کام ہے، جب تیار ہو جائیں گے پھر آئیں گے، معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن اس کو جو ہے سامنے والی عورت کی نفسیات کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا. اب دیکھیں یہ باریک فروق ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ تمام فروق بیان کرنا یہاں مقصود نہیں ہے، لیکن ان فروق کی وجہ سے بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں. ہاں یعنی ایسی واقعات ہیں کہ جب آپ اس کی تہ تک جائیں تو کچھ نہیں ہے، صرف یہ تھا کہ دونوں کی نفسیات میں فرق تھا، اور دونوں کی نفسیات کے فروق میں اور دونوں کے جو اوپر جو احساسات آتے تھے اس کا جو ریاکشن ہے وہ فطری طور پر ریاکشن تھا. اس کو سامنے والے نے اپنے نیگیٹو خیال کر لیا اور اس نیگیٹو خیال کرنے کے بعد وہ رشتہ ختم ہو گیا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان فروق کو سمجھنا. ان فروق کے لیے جو ہے مستقل، جیسا مفتی صاحب نے ذکر کیا اس کتاب کا، وہ کتاب کا بھی ذکر آئے گا آگے. ہم دیکھیں مزید کیا فروق ہیں. سینس اینڈ سکلز. سینس کے اندر جو ہمارے حواس ہیں، حواس سے خمسہ ہے. ہم دیکھیں کہ سب سے بنیادی طور پر آنکھیں. اب آنکھوں کے اندر سائیکالوجسٹ لکھتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ جب دیکھتے ہیں اور عورتیں دیکھتی ہیں دونوں میں فرق ہے. عورتیں دیکھیں گی تو بہت ساری چیزیں ایک ساتھ دیکھیں. ایک وقت میں وہ بچے کو بھی اس کو دیکھنا ہے، ایک وقت میں کچن کا بھی وہ کھانا چل رہا ہے، ایک وقت میں جو ہے وہاں دوسرے احباب ہیں گھر کے ان پر بھی نظر ہے، ایک وقت میں سب پر نظر ہے. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے سائیکالوجی میں یہ بات ہے کہ سب جب میرے نظر کے سامنے ہوں گے تب میں سیف ہوں، تب میں محفوظ ہوں. تو اس کے لیے یہ چیزیں ایک ساتھ، جس کو ہم ملٹی ٹاسکنگ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک ساتھ میں ملٹیپل جگہوں پر. اور مرد کے ساتھ یہ بات نہیں. مرد کے اندر یہ ہے کہ وہ ایک چیز پر فوکس کرتا ہے، ایک چیز پر اگر فوکس کرے گا وہ دوسری چیز اس کو نظر نہیں آئے گی. یہ سنگل مائنڈڈ ہے. ہاں اور عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب وہ ایک چیز پر فوکس کرتا ہے
ظاہر ہے کہ زوجہ سے غیر توجہ جو ہے اس کی ہٹ جاتی ہے تو وہاں پہ اگنور فیل ہوتا ہے. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سائیکالوجسٹ نے لکھا ہے کہ ایک فٹ بال میچ جو ہے چل رہی ہے اور عورت دیکھتی ہے کئی مرتبہ اس کو بال ہی نہیں, کہا بال کہاں پر ہے, اس لیے کہ وہ چھوٹی چیز ایک چیز پر فوکس کرنا اس کے لیے مشکل ہے, اس لیے کہ اس کی نفسیات کے اندر وہ چیز نہیں ہے, اس کی فطرت میں نہیں ہے, اور مرد کے لیے فوکس کرنا بہت آسان ہے. یہ چیزیں فطری طور پر دونوں کے اندر ڈالے گی. اچھا, سوچنے کے لحاظ سے عجیب بات ہے یہ, یعنی اللہ تعالیٰ کی عجیب مخلوق ہے انسان. دماغ کے اندر بایولوجیکلی بھی مردوں اور عورتوں کے درمیان میں فرق ہے. مردوں کے لحاظ سے یہ ہے کہ اس کی جو تھاٹس ہے اور میموریز ہے, ہمارے اندر ظاہر ایک میموری ہے, کوئی اچھی ہے کوئی بری ہے, کبھی والد کی کوئی میموری ہے, ہمارے بچپن کی اسکول کی میموری ہے, کبھی بیوی کی میموری ہے, کبھی جو ہے وہ وائف کی میموری ہے, کبھی والدہ کی میموری ہے. اب یہ سب میموریز الگ الگ ہیں. ہم کوئی چیز یاد کرنی ہے تو وہ وہاں سے میموری آتی ہے, اس سے دوسروں کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, اور اس کے برخلاف اس کے ساتھ ساتھ مردوں کے اندر ایک بات لکھتے ہیں سائیکالوجسٹ کہ ان کے پاس ایک بہت اچھا خلیہ ہے دماغ کے اندر جس کو نتھنگ کہتے ہیں. نتھنگ یعنی ایک معتد بھی حصہ مرد گزارتا ہے جب کچھ نہیں سوچتا, اس وقت وہ کچھ بھی نہیں سوچ رہا ہوتا, اور یہ چیز عورت کے لیے ناممکن ہے. عورت کے لیے یہ چیز ناممکن ہے. اس کے اندر اس کے جو دماغی جو شکل ہے, جو پورا جو اسٹرکچر ہے, وہ اس طور پر ہے کہ تھاٹس جو ہے وہ سب کے سب جذبات کے ساتھ جڑی ہوئی. تھاٹس جو ہے وہ سب کے سب جذبات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, ایموشنز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ایموشنز گورن ہر تھاٹس, یہاں تک کہ ایموشنز اور جذبات مسلط ہیں, یعنی عقل مسلط نہیں ہے, جذبات مسلط ہیں عقل پر اور عقل مغلوب ہے. اللہ اکبر. اور یہ تحقیق جو ہے یہ سائیکالوجسٹ کی ہے, اور یہ بالکل موافق ہے ابھی اس سے پہلے حضرت مفتی صاحب نے جو ذکر کیا کہ ما رأیت من ناقصات عقل و دین, کہ نقصان عقل, محققین علماء نے لکھا ہے کہ جب نقصان عقل سے, عقل کے اندر نقصان تو ہے نہیں حقیقی لحاظ سے, یہ تو ہماری بات جو ہے ثابت ہو گئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, دونوں کو مکلف بنایا, دونوں کو پابند بنایا, تو ظاہر ہے اس لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, عقل تو ایک ہے. تو نقصان عقل سے کیا مراد ہے؟ تو نقصان عقل سے علماء محققین لکھتے ہیں کہ مراد یہی ہے کہ اس کی عقل, یہ عورتوں کی عقل یہ یعنی مسلط ہے جذبات, اور وہ جذبات کے ساتھ جو منسلک ہے, وہ جذبات کا جو ہے وہ ملن اور اس کا جو نیٹ ورک ہے, وہ نیٹ ورکنگ کی وجہ سے کئی مرتبہ عقل کے تقاضے پہ عمل نہیں ہوتا. وہ جذبات معنی بنتے ہیں, کئی مرتبہ جذبات میں جو ڈیسیشنز لیے جاتے ہیں ظاہر ہے کہ عقل کے خلاف ہے, لیکن وہ جذبات اس طریقے سے ان کے اندر ہے, منسلک ہیں کہ وہ اس کے اندر اس سے یعنی وہ فطری طور پر وہ غیر اختیاری ہیں. ہاں, تو ناقصات و عقلن وہ ان جذبات کے ملن اور اس کے تسلط کی وجہ سے ہے عقل پر, نہ کہ نقصان عقل حقیقی کی وجہ سے. اور یہ چیز جو ہے سائیکالوجی سے بھی ثابت ہو رہی. تو نقصان عقل اس کے اندر, ابھی ہم نے برین کے بارے میں بات کی کہ تھنکنگ, اور یہ بات عجیب بات لکھی ہے سائیکالوجسٹ نے کہ عورت جب خالی بیٹھی ہے, کوئی کام نہیں کر رہی, تو اس وقت جب دیکھا گیا تو سب سے زیادہ اس کا بلڈ فلو جو ہے وہ برین کی طرف جا رہا ہے. یعنی اس وقت مستقل طور پر وہ 10 کاموں کے اندر کچھ نہ کچھ سوچ میں ہے. نتھنگ یہ پاسبل ہی نہیں, مردوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے, پاسبل ہے, اور بس یعنی کہ ایک وقت ہے جس میں کچھ نہیں سوچ رہے ہیں, لیکن عورتوں کے لیے یہ چیز پاسبل ہی نہیں ہے. یعنی یہ عجیب بات ہے. ہمارا آپ دیکھیں, غور کریں کہ ان چیزوں میں کتنے زیادہ فروق اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے اندر بتائیں. اور اسی طریقے سے ہم دیکھیں چوائس آف پروفیشنز یعنی جو صنعتیں اور حرفتیں جو ہوتی ہیں اس کے اندر کہتے ہیں جو انجینئرز ہیں اور آئی ٹی کی جو پوری فیلڈ ہے, سب سے کم لیڈیز جو ہے وہ اس کے اندر 15 سے 20%. باقی میجورٹی ہے یہ مین اورینٹڈ ہے, میل اورینٹڈ ہے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں بعض پروفیشنز ہیں جو فیمیل اورینٹڈ, جیسے نرسز ہیں, ٹیچرز ہیں. یہ پروفیشنز جو ہے چونکہ اس کے اندر زیادہ ایموشن کا تعلق, ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوات میں صحابیات رضی اللہ عنہم سے جو ہے وہ تیمارداری کا کام لیا.
تو یہ چونکہ ایموشنز سے جڑے ہوئے ہیں، بچوں کی جو ہے چھوٹے بچوں کو پڑھانا بہت زیادہ تحمل کا کام ہے، اور اس میں ایموشنز وغیرہ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، تو یہ چیزیں بخوبی طور پر یہ انجام دے سکتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس بات پر کہ جب ایک مرد اور عورت کے درمیان میں رشتہ ہوتا ہے، اور ایک ازدواجی رشتہ جب قائم ہوتا ہے، تو اس رشتے میں سائیکولوجیکلی، فطری لحاظ سے دونوں کیا چاہتے ہیں، دونوں کے لیے کیا اہمیت، یعنی کون سی چیزیں اہمیت کی حامل ہیں، اور وہ کون سی چیزوں کو مطالبہ کرتی ہیں، کون سی چیزوں کی فطری طور پر ان کی حاجت ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ مردوں کے اندر سائیکالوجسٹ نے بیان کیا ہے کہ مردوں کے لیے سب سے اہم اور ضروری چیز یہ ہے کہ بیوی خوش رہے، بیوی خوش رہے۔ میری بیوی خوش ہے اور میں ایک کامیاب ہسبینڈ ہوں، یعنی کامیاب ہوں ایز اے ہسبینڈ، آئی ایم سکسیزفل ایز اے ہسبینڈ، یہ میرے لیے ایک بہت اہم فیلنگ ہے۔ میں آئی ایم میکنگ اے چینج، آئی ایم میکنگ اے ڈفرنس ان ہر لائف، میں ایک تبدیلی لا رہا ہوں، یعنی میرا کچھ کردار ہے جو میں ادا کر رہا ہوں جس کو وہ محسوس کر رہی ہے اور اس سے وہ سیٹسفائڈ۔ یہ ایک فیلنگ ہے، ایک سکسیس کی فیلنگ ہے جو مرد کے اندر ٹیسٹوسٹیرون کو کریٹ کرتا ہے۔ جب ٹیسٹوسٹیرون جنریٹ ہوتا ہے تو مرد کا سٹریس لیول کم ہوتا ہے اور اس کے اندر انرجی آتی ہے۔ جب انرجی آتی ہے تو وہ کام پر آمادہ ہوتا ہے۔ ایک کام جو نہیں کرنے کا ہے وہ کام کر لے گا، کیوں؟ صرف یہ فیلنگ کی وجہ سے۔ یہ عجیب چیز ہے، فطری طور پر یہ فیلنگ اگر اس کے اندر آ گئی ہے تو وہ چیز جو ہے وہ کوئی بھی کام کرے گا۔ ہم نے اور آپ نے سنا ہوگا، اور یہ ہوتا بھی ہے صرف اسلام میں نہیں، بہت سارے کہ مرد جو ہے وہ اپنی فیملی کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں دے دیتے۔ اور آپ دیکھیں کہ پہلے جو جنگیں ہوتی تھی تو ان جنگوں کے اندر، چلو ہمارے یہاں تو اسلام ہے جو باعث بنتا تھا، لیکن اکثر یہاں پر، اکثر جگہوں پر یا اکثر دوسرے ادیان میں، وہاں پر جو ہے وہ جنگوں کا جو باعث ہوتا تھا وہ حفاظت ہوتی تھی۔ تو وہ اپنی فیملی اور اپنے بیویوں، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اپنی اپنی جانوں کو وہ قربان کرتے تھے۔ تو یہ چیز ہے مرد کے اندر، لیکن وہ چیز کو جگانے کے لیے جو سکسیس کی فیلنگ چاہیے وہ بہت اہم ہے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کے برخلاف جو لیڈیز ہیں، جو ویمن ہیں، ان کے لیے کیا ضروری ہے، فطری طور پر ان کا کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ ان کے لیے یہ ہے کہ بھائی میں کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے جو اپنے شوہر کو دے رہی ہوں، آئی لو ہم، اس کے لیے جو ہے وہ افیکشنیٹ، میں اس کے لیے یہ کام کرتی ہوں، یہ کام کرتی ہوں۔ اس کے لیے ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ اپنی چیزیں، کچھ چیزیں واپس لے، مرد کی طرف سے کچھ چیزیں حاصل ہوں، اور اس میں سب سے بنیادی طور پر لو اینڈ افیکشن، ڈیمونسٹریشن آف لو اینڈ افیکشن۔ یہ افیکشن اور لو کی بنیادی طور پر مرد جو ہے اس کو ڈیمونسٹریٹ کرے، یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور دوسری چیز انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کا سمجھنا ہے، اسی طریقے سے اس کے اندر فزیکل ٹچ ہے، جسمانی لحاظ سے جو ہے وہ کسی طریقے سے تعلق ہے، اسی طریقے سے ری ایشورنس ہے، اعتمادی ہے کہ اس کے اعتماد کو بحال کرنا، اس کو جو ہے یقین دلانا، تسلی دینا، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ عورت کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کی جو ہے بہترین تشبیہ جو دیتے ہیں سائیکالوجسٹ، وہ کہتے ہیں کہ نفسی لحاظ سے یہ ان کی خوراک ہے۔ جیسے انسان کی خوراک ہے اسٹیپل ڈائٹ، اسٹیپل ڈائٹ یہ ہوتی ہے کہ کسی علاقے میں، جیسا ہم دیکھیں کہ کوئی چاول کے علاقے ہیں تو ہر کھانے میں چاول چلتا ہے، ناشتے میں بھی چاول چلتا ہے، دوپہر میں بھی، رات میں بھی چاول چلتا ہے۔ اور جہاں کچھ روٹی کے علاقے ہیں وہاں روٹی چلتی ہے، یعنی کوئی کھانا بغیر چاول کے وہ مکمل نہیں ہے، کوئی کھانا بغیر روٹی کے مکمل نہیں ہے۔ تو یہ ایک ہر کھانے کا ایک لازمی جز ہے، اسی طرح اس کو اسٹیپل ڈائٹ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے عورتوں اور مردوں کی یہ اسٹیپل ڈائٹ ہے، یہ ان کی نفسی خوراک ہے کہ مرد کو یہ چیز ملتی رہے تو ریلیشن شپ کے اندر بقا رہے گا، عورت کو یہ چیز ملتی رہے ریلیشن شپ کے اندر بقا رہے گا۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں ملتی، یہ چیزیں نہیں ملتی ہے تو کیا ہوگا کہ یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے نیگیٹو ایموشنز آ گیا۔ مثلا مرد کو یہ بات کا احساس ہوا کہ میری بیوی مجھ سے خوش نہیں ہے، آئی ایم ناٹ سکسیزفل ایز اے ہسبینڈ، وہ فوراً اس کی انرجی لو ہو جائے گی۔ جب انرجی لو ہوگی تو اسٹریس لیولز اس کے ہائی ہوں گے۔ اسٹریس لیولز ہائی ہونے پر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ ہارٹ کلوز ہو جاتا ہے،
اب اس کے بعد جو فیلنگز کا لین دین تھا، جو لو کا لین دین تھا، وہ بند ہو جاتا. اور اسی طریقے سے دوسری طرف آپ دیکھیں کہ عورت کو جب یہ چیزیں جو اس کی حاجت ہیں، فطری حاجتیں ہیں، فطری ضرورتیں ہیں، وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی ہیں، تو یہاں پر بھی اس کا جو ہے ہارٹ بند ہو جاتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں کے درمیان میں محبت نہیں ہے. دونوں کے درمیان میں محبت اب بھی برقرار ہے، باقی ہے. البتہ اس کی مثال اس طرح دیتے ہیں کہ درمیان میں ایک بیریئر آ گیا ہے اور ایک ماند ہو گئی، جیسا سورج کی روشنی کے درمیان میں کلاؤڈز آ جائیں. اب کلاؤڈز جو آتے ہیں تو وہ روشنی کے لیے ایک بیریئر بن جاتے ہیں. تو اب کیا کرنا ہے؟ یہ کرنا ہے کہ ان کلاؤڈز کو ہٹانا ہے. کلاؤڈز کو ہٹائیں گے تو خود بخود جو ہے وہ محبت کا کنیکشن اور لو کا کنیکشن پھر سے ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے عنوان ہے اٹس آل ان دا مائنڈ. یہ بہت یعنی فکر انگیز چیز ہے، غور کرنے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مائنڈ دیا ہے. ماسک لگا لو. اچھا اچھا ٹھیک ہے. آپ بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ تھوڑی دیر کے لیے ماسک پہن لیں، اور ابھی ہم نے بلایا ہے کچھ میڈیا چینل والوں کو، وہ آئیں گے، تھوڑا ویڈیو وغیرہ لیں گے، اس کے بعد پھر آپ چاہیں تو اتار سکتے ہیں. جی اٹس آل ان دا مائنڈ. ہم کہتے ہیں کہ جو مائنڈ ہے وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے. آپ دیکھیں کہ آج انسان اتنی ٹیکنالوجی کی چوٹیوں تک پہنچ چکا ہے، تو یہ سب کس وجہ سے ہے؟ ظاہر ہے کہ اس ذہن کی وجہ سے، اس مائنڈ کا جو پاور ہے، اس پاور کو صحیح اور کنسٹرکٹیو وے میں یوٹیلائز کیا گیا. اور جب یہ چیزیں سامنے آئیں، آج ٹرانسپورٹیشن دیکھیں کتنا آسان ہو گیا. پہلے اونٹ اور ظاہر گھوڑوں پہ ہوتا تھا، آج ٹرانسپورٹیشن اتنا آسان ہو گیا ہے. کمیونیکیشن کے جدید ذرائع ابلاغ ہو گئے، کمیونیکیشن جو ہے بہت آسان ہو گیا ہے. تو یہ تمام چیزیں کیسے ہوئی؟ یہ اسی طریقے سے انسان نے اپنے ذہن سے ان چیزوں کو ایجاد کیا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وی کانٹ فرگیٹ دیٹ اسی ذہن سے نیوکلیر اینڈ اٹامک بمبس بنے، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن بنے. تو یہ ذہن از اے ٹو وے تھنگ، اٹس اے ڈبل ایجڈ سورڈ. اس کو صحیح طور پر بھی کنسٹرکٹیو استعمال بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کا ڈسٹرکٹیو استعمال بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تعلیمات ہے شریعت کی کہ اس ذہن کو، اس عقل کو، اس کی لگام شریعت کو ہم دیں. اس کی لگام ہم شریعت کو دیں. تو اب اگر ہم شریعت کو اس کی لگام دیں گے تو یہ ذہن ہمارے لیے ایک بہت پوٹنٹ ٹول بنے گا، ایک کنسٹرکٹیو ٹول بنے گا، اور ہمارے لیے فائدے کا باعث بنے گا. اور جہاں ہم نے اس کی لگام، اس کو بے لگام کر دیا، تو وہاں ہم دیکھیں گے کہ یہ ڈسٹرکٹیو چیزیں جو ہمارے سامنے آئی، یہاں لاکھوں کروڑوں کی جانیں جاتی ہیں، وہ اسی ذہن کی بدولت ہوتی ہے. تو اس ذہن کے اندر ایک بڑی طاقت ہے جس سے ہم اپنے مسائل، تمام مسائل کو حل کر سکتے ہیں. ایک چھوٹی سے چینج کی ضرورت ہے، مائنر ویریشن کی ضرورت ہے، جس میں اگر ہم نے اپنے ویریشن کو انسٹال کر لیا، ایک چھوٹا سا ایڈ آن ہے جو انسٹال کیا جائے، تو وہ پورے جو ہے وہ مسائل حل ہو جائیں گے. دیکھیں یہاں پر پہلی بات ہے ڈفرینسز ایز گفٹس. اب جیسے آپ کے سامنے آیا کہ یہ فروق اتنے سارے ہیں، کیسے ہم برتاؤ کریں، عملی برتاؤ ہے، رد عمل ہے. اچھا عملی طور پر جو رد عمل ہے، جو مختلف ہیں، تو یہ ڈفرینسز ہیں. اب ڈفرینسز کو ایک طریقے سے یہ دیکھا جائے کہ بھائی یہ تو بہت ڈیفیکلٹ ہے، آپس میں بہت پریشانی کا باعث بنتے ہیں، بھائی ڈیفیکلٹی پیدا کر رہے ہیں، فرق ہے، یکسانیت نہیں ہے. لیکن اس کو ایک دوسرے اینگل سے اگر ہم دیکھا جائے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، ایک تحفہ ہے، ایک عطا ہے، یہ ایک خوبی ہے جس میں اختصاص ہے. صرف عورتوں کا اختصاص ہے ایک چیز میں، کسی ایک چیز میں صرف مردوں کا اختصاص ہے. یہ ان کی ایک یونیکنیس ہے. اس یونیکنیس کے طور پر، اس کے ایک تحفے کے طور پر دیکھا جائے تو یہ صرف مائنڈ سیٹ کا چینج جو ہے وہ پورے ہمارے رویے کو چینج کرے گا.
اور ہمارے کو ان فروق کے ایکسیپٹ کرنے میں زیادہ فائدہ ہوگا اور زیادہ آسانی ہوگی کہ بھئی یہ اس کو ہم کس نظریے سے دیکھتے ہیں, کس مائنڈ سیٹ سے دیکھتے ہیں, دیٹ چینجز ایوری تھنگ. ہم دیکھیں کہ جیسے یہ انفرادیت ہے, بعض چیزیں جو ہے وہ صرف مردوں کے ساتھ یونیک ہے, انفرادیت ہے, منفرد ہیں وہ. اب یہ ہمارے پاس آئے ہیں کہ جو مارس اینڈ وینس, اس سے پہلے حضرت مفتی صاحب نے بھی تذکرہ کیا کہ مین آر فرام مارس اینڈ ویمن آر فرام وینس. یہ ایک بہت بڑے سائیکالوجسٹ ہیں جان گرے, جنہوں نے اس کی کتاب لکھی ہے, اور یہ بہترین کتاب ہے, ہر ایک کو پڑھنا چاہیے اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے, اور تمام فروق کو اس میں واضح کیا ہے, مردوں اور عورتوں کے درمیان میں جتنے نفسیاتی لحاظ سے فروق ہیں. اور یہ جب کتاب منظر عام پر آئی تو یہ یعنی خود سائیکالوجی کی دنیا میں اس نے ایک انقلاب برپا کیا تھا. یعنی خود سائیکالوجسٹ جتنے بھی ہیں انہوں نے, یعنی یہ ان کے لیے ایک پہلی چیز تھی, اور اس وقت جو ہے وہ بیسٹ سیلر بنی اپنے اس زمانے کی. تو مارس اینڈ وینس, یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک بہترین تشبیہ ہے کہ جو دو مختلف پلانٹس کو, مردوں اور عورتوں کو دو مختلف پلانٹس کا جو ہے وہ کی تشبیہ اور ان کی مثال دی گئی ہے. اب دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے کہ ایک گاؤں کے اندر دو لوگ رہ رہے ہیں, دو الگ الگ گھروں کے اندر رہ رہے ہیں. ایک ہے کہ بھائی دو الگ الگ گاؤں میں رہ رہے ہیں, ایک ہے کہ نہیں دو الگ گاؤں نہیں بلکہ دو مختلف شہروں میں رہ رہے ہیں, کہ نہیں دو شہر نہیں بلکہ دو مختلف کنٹریز کے سکان ہیں, ان کے سٹیزن ہیں. کہ یہاں تو کنٹریز بھی نہیں ہے, یہ دو مختلف پلانٹس ہیں, اور وہ بھی ارتھ کے اندر نہیں بلکہ مارس کے اندر ہے اور ایک وینس کے اندر. آپ دیکھیں کہ یہ کتنی گہرائی سے فروق سمجھا رہے ہیں کہ کتنا زیادہ فرق ہے مردوں, کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ جاتے ہو, ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتے ہو اور جو مزاج میں فرق ہوتا ہے, نہیں, اس سے کہیں زیادہ فرق ہے, اس لیے کہ یہ فطری فرق ہے, یہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے اس میں فرق ڈالا ہے. تو یہ دونوں میں اتنا گہرا فرق ہے, اور یہ دس از ان اوائڈیبل, اور اس کو اوائڈ بھی نہیں کر سکتے اینڈ اس کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ آپ نے اگر اس کو نظر انداز کیا تو بہت بھاری نقصان میں آپ پڑو گے. یہ نظر انداز کرنے کے لیے اس کی ویری ہائیلی ڈیٹرمنٹل. اب اس کے لیے ہم دیکھیں کہ جب مارس اور وینس دو پلانٹس ہیں, اور ہر پلانٹ جیسے ہم واقف ہیں کہ وہ اپنے اپنے آربٹس پہ ریوالو کر رہے ہیں. اب دونوں پلانٹس ہیں اپنے اپنے آربٹس پہ ریوالو کر رہے ہیں, اتنے فروق کے باوجود میں وہ دونوں میں کوئی کلیش نہیں ہے, دونوں کے اندر کوئی کلیش نہیں ہے. تو آتھر بتاتے ہیں کہ یہ دونوں اتنا فرق والے ہیں لیکن دونوں کے اندر ہم آہنگی ہے, دونوں میں کوئی کلیشز نہیں ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ دو مختلف ویوز ہو, مختلف ٹیمپرمنٹس ہو, مختلف مزاج ہو, مختلف فطرتیں ہوں, اور وہ مختلف فطرتیں ایک ساتھ جو ہے ایک روم میں نہیں بیٹھ سکتی یا ایک ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی, ایسا ضروری نہیں ہے. لیکن ابھی آپ دیکھیں, ڈونٹ ٹرائی دا امپاسبل. اٹس ویری امپورٹنٹ, ڈونٹ ٹرائی دا امپاسبل. کیا واٹ از دا امپاسبل؟ آج اللہ معاف فرمائے بہت سارے ہمارے لوگ اس کے اندر مبتلا ہے. امپاسبل یعنی ناممکن اور محال. کیا ہے ناممکن اور محال؟ ناممکن اور محال ہے سامنے والے کی نفسیات کو چینج کرنا, تبدیل کرنا. آج اس کے اندر لگے ہوئے کہ عورت مرد کو اپنی طرح چینج کرنے میں لگی ہوئی ہے, مرد عورت کو اپنی طرح چینج کرنے میں. جب دو مختلف فطرتیں ہیں تو وہ ایک کیسے ہو سکتی؟ اور جب جو ناممکن چیز ہے اس کی آپ کوشش کر رہے ہو اور اس کے اندر آپ ناکام ہو تو ظاہر ہے کہ آپ اپنی زندگی میں پریشانیاں لا رہے ہیں. پریشان ہے, کیوں پریشان ہے؟ وہ جو چیز کی کوشش کر رہا ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی, اسے معلوم ہی نہیں, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی جو خوشحالی کی زندگی ہے اس کی خوشیوں کو برباد کر رہا ہے. اور اتنی بہترین جو ہے وہ اس کی لائف پارٹنر ہے, اس کے لیے جو ہے وہ یہ ان تمام اور چینجز لانے کی وجہ سے وہ چیزیں جو ہے وہ اختلاف کی وجہ سے ایسا ہو گیا کہ وہ رشتہ ہی ختم ہو گیا. تو ڈونٹ ٹرائی دا امپاسبل. چینج کرنے کی جو ہے اس کی کوشش نہ کرو کہ وہ امپاسبل ہے. ہاں, اس کے ساتھ جو ہے رہنے کی, اس کو سمجھنے کی کوشش کرو, اس کی فطری تقاضوں کو سمجھو, اس کی جو ضرورت ہے اس کو ادا کرو. اس کی جو ہے ہمیں کوشش کرنی ہے. آپ دیکھیں, سیٹ یور پرائیورٹیز, ویری امپورٹنٹ. ہم جو ہے اپنے لیکچر کے اختتام پر ہیں, یہ تقریباً لاسٹ سلائیڈ ہے ہماری. اب اس میں ریلیشن شپ کے لحاظ سے ایک بہت اہم اصول ہے جو ہمارے سامنے ہونا چاہیے, اور عام طور پر جو بہت سارے مسائل ریلیشن شپس میں آتے ہیں وہ اس کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہیں. کہتے ہیں سیٹ یور پرائیورٹیز. پرائیورٹیز کہتے ہیں ترجیحات ہیں کہ
کس چیز کو ترجیح دینا, ہماری ریلیشن شپ میں کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں, اور صرف کون سی چیزیں امپورٹنٹ نہیں, وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ, نمبر 1. اب ایک نمبر 1 پہ ہم لکھیں گے, مثال کے طور پر نمبر 1 پہ لو ہے, نمبر 2 ٹرسٹ, آپس میں اعتماد, نمبر 3 ایکسٹرا میرٹل افیئرس, کہ بھائی یہ اوائڈ کرنا, سمجھے, کسی طریقے سے ایکسٹرا میرٹل تعلقات جو ہے کسی غیر مرد سے یا کسی غیر عورت سے, اس کا ایبسنس, یہ اس طریقے سے آپ ایک لسٹ بنائیں. یہ پرائیورٹیز ہیں. ان پرائیورٹیز کا ہونا بہت ناگزیر ہے. اب ایک بار آپ نے پرائیورٹیز بنا لیا آپ کے ریلیشن شپ میں, اب آپ نے دیکھا کہ جو آپ کا پارٹنر ہے وہ نمبر 1 پہ تو ماشاءاللہ 100/100, نمبر 2 100/100, نمبر 3, پہلے 4-5 جو بہت بنیادی طور پر اہمیت کے حامل ہے اپنی ریلیشن شپ میں, وہ اس میں تو وہ کھڑا ہے, لیکن نمبر 10 پہ ہے ایک چیز جس کے اندر وہ 0 ہے, نمبر 20 پہ ایک چیز ہے جو 0 ہے. تو اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا نمبر 10 یا نمبر 20 والی جو چیز ہے اس کی وجہ سے کیا میں اس ریلیشن شپ کو ختم کروں, یا اس کی وجہ سے میں لڑ اور جھگڑا کروں, جبکہ جو چیزیں نمبر 1 سے 5 تک کے جو ٹاپ موسٹ پرائیورٹیز ہے وہ اس میں میرا پارٹنر 100/100 ہے. اب ظاہر ہے کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہوگی, لیکن یہ کب ہمارے سامنے کلیئرٹی آئے گی, جب ہم پرائیورٹائز کریں گے. آج ایک بندہ کسی کے یہاں پر امپلائی ایز این امپلائی جاتا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے ڈیفینیٹلی کہ بھائی کیا پرائیورٹیز ہے. آپ کو دیکھو مہینے میں یہ کام یہ 3 کام کرنے ہیں. جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کام کون سے کرنے ہیں اور کیسے کرنے ہیں, کوئی ڈیفینیٹ نہیں ہے اس کے اندر, پرائیورٹیز نہیں ہے, تو پھر نہ اس کو معلوم ہے, نہ امپلائر کو معلوم ہے, نہ امپلائی کو معلوم ہے, کیا ہوگا. ظاہر ہے کہ آپس میں اختلافات کا باعث ہے. اب یہاں پر ہم دیکھیں سیٹ یور پرائیورٹیز, ترجیحات ہیں. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے, آپ دیکھیں اب گھر میں پینٹ لگانا ہے, اب گھر میں پینٹ لگانے کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے, آپس میں جھگڑ رہے ہیں. ایک تو یہی بیوقوفی کی بات ہے, اور پھر اس کے بعد اسی کی وجہ سے طلاق ہو رہی. یہ کتنی ڈبل بیوقوفی کی بات ہے. یعنی انتہا ہے. جو پینٹ لگانا یہ کوئی اہمیت کا حامل ہی نہیں ہے ریلیشن شپ کے لحاظ سے, اس کی وجہ سے رشتہ ختم ہو رہا ہے. ایک دور کا رشتہ دار ہمارے گھر پہ مہمان آیا, اب اس کی وجہ سے آپس میں لڑ رہے. وہ نمبر 100 کا کوئی بندہ ہے, وہ یعنی 100th پوائنٹ ہے, اس 100th پوائنٹ کی وجہ سے آپ نمبر 1 اس سے جو ہے آپ کے جو ہے وہ اسپاؤس سے, پارٹنر سے آپ لڑ رہے ہیں. یعنی کتنی بڑی بیوقوفی بات ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ صرف اسی وقت ہے کہ جب پرائیورٹیز ہی نہیں. پرائیورٹیز جب سیٹ ہوں گی تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی. پاور اسٹرگلز میں وہی ہے کہ ایک ڈیسیشنز لینا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں بچوں کے لحاظ سے کچھ ڈیسیشن ہے, ایجوکیشن کے لحاظ سے ڈیسیشن ہے, کس جگہ میں رہنا ہے اس لحاظ سے. اب اگر اہمیت کی حامل ہے, کتنی اہمیت کی حامل ہے وہ دیکھنا. اب اس میں یہ اپنی طرف اس کو مائل کر رہا ہے, یہ اپنی طرف یہ کہتے ہیں میری بات مانو, یہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو پرائیورٹیز کی چیز ہے جب وہ اسٹریٹ ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ چیزوں کے اندر اس کو کوئی اہمیت کی نہیں ہے. ڈیفینیٹ ایکسپیکٹیشنز اور 80-20 پرنسپل, یہ بہت اہم چیزیں ہیں کہ جب ہم ریلیشن شپ میں آتے ہیں, اور ان ریلیشن شپس کے لحاظ سے ظاہر ہے کہ ہمارے کچھ نہ کچھ ایکسپیکٹیشنز ہونے چاہیے ہمارے اسپاؤس سے. ہر ریلیشن شپ میں کچھ نہ کچھ ایکسپیکٹیشنز کہتے ہیں توقعات کو. میری بیوی ہے, اس سے مجھے کچھ توقعات ہیں. اگر ایک لیڈی ہے, اس کے شوہر سے اس کے کچھ توقعات ہیں. اب ایک تو یہ ہے کہ کوئی توقع نہ رکھے, تو یہ بھی غلط ہے. کسی قسم کا توقع نہ ہونا یہ غلط ہے. توقع تو ہونا چاہیے. اب ایک شوہر ہے, اب اسے کوئی توقع نہیں ہے, وہ کسی غیر لڑکی کو بھی لے کر آ رہا ہے, تو اس کو تو برداشت نہیں کیا جائے گا. توقع کم سے کم اتنا ہے کہ وہ جو ہے وہ لائل رہے. یا ایک ریلیشن شپ میں جو ہے لڑکی دوسرے لڑکوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات قائم کر رہی ہے, تو مرد اس کو برداشت نہیں کرے گا, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. ظاہر ہے کہ ایک ریلیشن شپ میں اتنا تو توقع ہے
کہ بھائی میں اگر ریلیشن شپ میں ہوں تو اس میں کم سے کم وی ہیو ٹو بی لائل ٹو آور پارٹنر. لائلٹی تو ضروری ہے, یہ تو بنیاد ہے. تو اٹ از نیسسری. توقعات تو ہوں گے, لیکن توقعات کو ڈیفینٹ کرنا ہے, اس کو متعین کرنا ہے. اور کتنے توقعات ہوں گے وہ بھی آ رہا ہے. یہ نہیں کہ بس توقعات ہیں, توقعات کتنے کرنے ہیں وہ ہمارے سامنے ہونے چاہیے, ڈیفینٹ ہونے چاہیے, محدد ہونے چاہیے, مقرر ہے حتمی طور پر. مجھے معلوم ہے کہ میرے ہسبینڈ سے مجھے یہ توقعات ہے 1 2 3, میری وائف سے مجھے یہ توقعات ہے 1 2 3. یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں. ڈیفینٹ ایکسپیکٹیشن بہت ضروری ہے. سائیکالوجسٹ کا کہنا ہے اور اکثر لوگوں کی تحقیقات ہے کہ انسان کا جو ایک اپنا سیٹسفیکشن ہے اور ایک اپنی خوشی ہے. بھائی ایک انسان ہے, یا تو ہم کہیں گے یہ خوش ہے یا یہ سیڈ ہے, یا ہیپی ہے یا سیڈ ہے. تو اگر وہ ہیپی ہے تو اس کی ہیپینس کہاں سے آ رہی ہے؟ اس میں کہتے ہیں کہ اگر ہم انسان کی ہیپینس اور سیٹسفیکشن کو 100% کریں تو اس میں سے 80% ہیپینس کمز فرام ہز اون سیلف. 80% ہیپینس وہ خود اپنے سے آتا ہے, ہمارے ایکشنز کی وجہ سے, ہمارے ریلیشن شپس کی وجہ سے. ہمارے جو ایکشنز ہیں یا اقوال ہیں یا کردار ہیں, طرز عمل ہے, ان تمام چیزوں سے 80% سیٹسفیکشن اینڈ ہیپینس مجھے ملتا ہے. اور باقی 20% کا باقی 20% کمز فرام دا اسپاؤس. The remaining 20% comes from the spouse. اب آپ دیکھیں, ایکسپیکٹیشنز کرنا ہے, ڈیفینٹ کرنا ہے. کتنا کرنا ہے؟ اونلی 20%. ریلیشن شپ میں ہیپینس نہیں ہو رہی ہے, کتنی مرتبہ ہیپینس کا پرابلم ہے, سیٹسفیکشن کا پرابلم ہے. وہ سیٹسفیکشن کا پرابلم اپنی وجہ سے ہے, خود ہمارے اعمال اور کردار کی وجہ سے ہے, اور اس کا دوش دیا جاتا ہے پارٹنر کو. ریلیشن شپ کی وجہ سے, جب سے شادی کیا ہوں تب سے یہ مسائل آ رہے ہیں. حالانکہ وہ مسائل پہلے سے تھے, اور جب اس سے الگ ہوتا ہے اس کے بعد بھی وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے, مسئلہ حل نہیں ہوتا. اس لیے کہ وہ 80% جو ہے وہ تو اس کا خود کی طرف سے آ رہا تھا, اور وہ خود کی طرف سے نہیں آیا, وہ بند ہو گیا. تو ایکسپیکٹیشن صرف 20% اپنے پارٹنر سے, 20% جو ہے وہ اپنے پارٹنر سے کرنا ہے, اور اس کے لحاظ سے صرف اتنا رکھنا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے جس کو ہمارے اپنی ریلیشن شپس کے بقا کے لیے, بچانے کے لیے, خوشگوار رکھنے کے لیے ویری امپورٹنٹ ہے. ون ورڈ, بہت سارے سائیکالوجسٹ کا ایک سمپوزیم تھا جس میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ اگر اف یو ول ڈیفائن اینڈ ڈسکرائب اے ہیپی ریلیشن شپ, یہ خوشگوار زندگی کو اگر آپ ڈیفائن کرو گے ان ون ورڈ, تو واٹ ول بی دیٹ ورڈ؟ تو سب نے کہا سیفٹی. سیفٹی, حفاظت, یا ہم کہیں کہ بھائی مأمون ہونا, محفوظ ہونا. اب یہ کیا چیز ہے آپ سوچیں, یعنی سیفٹی ہے, سیکیورٹی ہے, اسٹیبلٹی ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ جب ریلیشن شپ میں یہ چیزیں آتی ہیں تو چاہے مرد ہو یا عورت, وہ اپنے آپ کو سیف فیل کر رہا ہے, اور خوشی اس کے تابع ہے. ایک بہت اچھے جاب پر ایک بندہ ہے, ممکن ہے کہ 5 لاکھ روپے مہینے کی اس کی تنخواہ ہے, لیکن ہی ہیز نو سیفٹی اور سیکیورٹی فار ہز جاب. ممکن ہے کہ 10 دن میں نکال دیں, ممکن ہے آج اس کو فائر کر دیا جائے. تو وہ ہیپینس نہیں ہے, دیٹ وونٹ بی اینی ہیپینس ایٹ آل. ہمیشہ وہ اس میں ہوگا, اس قلق میں ہوگا, اس جو ہے وہ خوف میں ہوگا, اس خدشے میں ہوگا, اس اندیشے میں ہوگا کہ کہیں اس کو آج فائر کر دیا جائے, کہیں اس کو کل فائر کر دیا جائے. تو ہیپینس از دیر, لیکن وہ ہیپینس, ٹرو ہیپینس اس وقت بنے گی جب سیفٹی سامنے آئے گی ایکویشن کے اندر, اور اس ایکویشن میں سیفٹی لانا بہت ضروری. اور ہم نے آپ ابھی اس سے پہلے بات کیا کہ سیفٹی کے لیے مرد کے لیے الگ ریکوائرمنٹس ہے, عورت کے لیے الگ ریکوائرمنٹس ہے. مرد کے لیے جیسے بتایا کہ اس کو یہ ہے کہ بھائی آئی ایم اے سکسیسفل ہسبینڈ, آئی ایم اے سکسیسفل ہسبینڈ, like I am making a difference in my wife's life, I am contributing. یہ اس طریقے کے جو فیلنگز ہیں یہ اس کے لیے سیفٹی ہے. عورت کے لیے جو ذمہ داریاں ہیں, جو اس کی حاجتیں ہیں,
انڈرسٹینڈنگ ہے, لو اینڈ افیکشن ہے, فزیکل ٹچ ہے, ری ایشورنسز ہے, یہ چیزیں اس کو مل رہے ہیں تو وہ سیف ہے. سیفٹی دونوں کے لیے ہے, لیکن سیفٹی کا جو ایموشن ہے اور جو فیلنگ ہے وہ کب حاصل ہوگی, وہ فرق ہے اس کے اندر. مردوں کے لیے الگ ہے, عورتوں کے لیے الگ ہے. ون ورڈ سیفٹی. اسی کے ساتھ ساتھ ایک لاسٹ جو بنیادی اصول عام طور پر سائیکالوجسٹ لکھتے ہیں کہ دیکھو یہ جیسے اس سے پہلے بھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ کامیاب ازدواجی زندگی اور سکسیس کے لیے یہ ایک مرحلہ ہے, یعنی ایک سفر ہے جس میں مختلف مراحل آتے رہتے ہیں, اور ان مختلف مراحل کے اندر آپ کو جو ہے اس سفر میں مختلف مراحل کو طے کرنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کی تیاری کرنا ہے. کبھی جو ہے وہ نفسیاتی لحاظ سے سامنے والے کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, پڑھنا ہے. کبھی کوئی پریشانی آئی تو اس کے اوپر تھوڑا سا صبر کرنا ہے. اب یہ چیزیں جو لگی ہوئی ہیں, لیکن یہ تمام چیزیں ہمیں آگے چلاتی رہیں گی اور سکسیس تک کب پہنچائیں گی, جب ہم اس بات کا اعتراف کریں گے. جو لاسٹ لائن ہے ہماری اس پریزنٹیشن کی, دیٹ لائف از امپرفیکٹ. اگر آپ پرفیکٹ لائف کی تلاش میں ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے, اس لیے کہ پرفیکٹ لائف تو ہمارے لیے وہاں جنت میں ہے. اگر آپ پرفیکٹ لائف پارٹنر کی تلاش میں ہیں تو آپ کی کبھی شادی نہیں ہوگی, آپ کو بس وہیں روحیں ملیں گی. تو پرفیکٹ لائف پارٹنر کی تلاش یہ بے سود ہے, پرفیکٹ لائف کی تلاش یہ بے سود ہے. اور اس بات کا اعتراف کرنا, دس از اے ویری دا موسٹ امپورٹنٹ پرنسپل ان اینڈ فار اٹیننگ ہیپینس ان میرٹل لائف. یہ چیزیں کہ بھائی ہم لائف از امپرفیکٹ, اس کو ہم کو ایکسیپٹ کرنا ہے, اور اس کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد سب سے زیادہ اور سب سے آسان چیز اپنے اندر سینس آف ہیومر کریٹ کرنا. سینس آف ہیومر, مزاح. بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جوک لطیفہ ہمارے سامنے آ گیا تو ہم ہنستے ہیں, جوک سننے کے بعد ہنستے ہیں. لیکن کئی مرتبہ ایک یعنی جنکچر پہ ہم فیل ہوئے, ایک لائف کے جنکچر پہ ہم وی ور رننگ اینڈ وی فیل ڈاؤن. اب ہم وہ اس پر جو گرے ہیں اس پر ہمیں ہنسنا آنا چاہیے. اس لیے کئی لوگ ایسے ہیں وہ گرتے ہیں, وہ پھر گرے رہتے ہیں, پھر سے اٹھ کر وہ آگے نہیں بڑھتے. اب منزل تو آگے ہے, منزل تو آگے ہے, لیکن آگے اٹھنے کے لیے اٹھ کر اور آگے چلنا اور اس سفر کو, اس کامیابی کے سفر کو آگے بڑھانا, اس کے لیے اس کو وہی چیز تیار کرے گی جو اس کے اندر سینس آف ہیومر ہوگا, کہ اس کے اندر اپنی اچھائی کے اندر بھی یہ بات اس کو لانا پڑے گا کہ بھائی میرے اچھے میں بھی غلط ہے اور سامنے والے کے برے میں بھی اچھا ہے. یہ چیز اس کے اندر جب آئے گی, اس کے اندر جب یہ سینس آف ہیومر آئے گا, اپنی انسکسیسفل اٹیمپٹس پر ہنسنا اس کو آئے گا, تو جب ہی وہ چیز وہ اپنی اس اسٹرگل کو جاری رکھ سکے گا. اور جیسے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے آیا کہ جو کامیابی کا سفر ہے, اس کامیابی کے سفر کو کی گھاٹیوں کو وہ طے کر سکے گا. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور مزید جو ہے اس مجلس کو قبول فرمائے, اور آگے بھی آئندہ بھی آپ حضرات کے لیے جو ریلیشن شپس میں آئیں گے اور جو ریلیشن شپس میں آلریڈی ہیں ان کے اندر اگر کوئی ایشوز ہیں, ان ایشوز کو سالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آئندہ جو کامیابی کی جو راہیں ہیں وہ ہم سب کے لیے ہموار فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, بہت اچھا موضوع رہا. یہ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دونوں کے اندر کیا فرق ہے یہ ابواب تھے, لیکن چونکہ یہ عنوان آپ کے لیے بہت نیا ہے اس لیے یہ ایسا ہے کہ اس کو سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے. یعنی بہت سائیکالوجی پر تو 2-3 سال کی ماسٹرڈ ہوتی ہے, بلکہ ہمارے مفتی ہے صاحب بھی ماشاءاللہ سائیکالوجی میں ماسٹر کر رہے ہیں, اور کمپلیٹ ہونے کے بعد تو پھر وہ ماسٹر رہیں گے. ابھی وہ ماسٹر ہے پھر تو انشاءاللہ. تو یہ بہت اہم ہے کہ دونوں کی سائیکالوجی کو سمجھا جائے. میں ابھی اس وقت صرف یہ 2-3 باتیں کہ دیکھیں, بہت سی باتیں آپ کے سمجھ بھی ہوں گی, لیکن آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر کے رکھیے, اپنے ذہن میں محفوظ کریں. یہاں بہت علم ہے. آپ کے پاس سوال ہو, آپ راستہ تلاش کرنے کے لیے تلاش کریں گے تو پھر وہ راستہ خود آپ کو ملتے چلے جائیں گے.
تو اس لیے ابھی جو تیسری نشست کے بعد جو نشست ہوگی پینل ڈسکشن کی، اس کا مقصد بھی یہ ہے ہماری بہنیں بھی وہ سوالات ابھی سے تیار کریں، لکھیں، ایسا سچویشن ہو تو کیا کرنا چاہیے، ایسا امر ہو تو کیا کرنا چاہیے. بہت ساری باتیں جو ہے وہ پروگرام کے یعنی اس محاضرے کے درمیان نہیں آتی ہیں، وہ پینل ڈسکشن میں آتی ہے. کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ سوال جواب کی نشست اصل موضوع سے زیادہ طویل بھی ہوتی ہے. یہاں کے وقت کے مد نظر رکھتے ہوئے کریں گے.